أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وقال تعالى في موضع آخر ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعے میں چند باتیں آئی تھیں. کبائر کے تعلق سے بات چلی تھی کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، بہت ایسے گناہ ہیں جنہیں اللہ معاف ہی کر نہیں سکتا، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو بندوں کے آپسی حقوق سے میل اور تعلق رکھتے ہیں. گناہ کی بات تو ایک طرف ہے، لیکن دراصل ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس آسمان کو ہم نے اپنا اوڑھنا بنایا، جس زمین کو ہم نے اپنا فرش سمجھا ہے، سورج کو ہم نے چراغ مانا ہے، رات کی تاریکی کو ہم نے سونے کا ذریعہ مانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آخر کار کیوں ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ، کہ جو یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو دارالعمل ہے، ایک طرف دنیا ہے تو دوسری طرف آخرت ہے. اللہ رب ذوالجلال نے دونوں کے کام بھی بتلا دیے، دونوں کی حیثیت کو بھی بتلا دیا، کھول کر لوگوں کے سامنے بھی بیان کر دیا. ایک طرف تمہاری دنیا ہے تو دوسری طرف تمہارے آخرت ہے، اور حیثیتیں بھی الگ الگ بتا دیا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے تو آخرت دارالجزاء ہے، دنیا دارالفنا ہے تو آخرت دارالبقاء ہے، دنیا دارالغرور ہے تو آخرت دارالسرور ہے. دنیا کی ہر چیز ہمیں دھوکہ دینے والی چیز ہے.
اب دنیا میں بندہ آتا ہے، آنے کے بعد ایک طرف اس کے سامنے نیکیاں ہوتی ہیں، بھلائیاں ہوتی ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے ہم نے بندے کو دو راہیں کا اختیار دیا ہے، ایک راستہ تو نیکی کا ہے تو دوسرا راستہ بدی کا ہے۔ اب بندے کو اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، احساسات بھی دیے ہیں، شعور بھی دیے ہیں، بیداری بھی عطا کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندے کے سامنے، میرے سامنے اگر کوئی ایک پلیٹ کے اندر اگر آگ لا کر کے رکھ دے تو دوسری طرف اگر پانی کو لا کر رکھ دے تو اللہ نے مجھے کم از کم اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی عقل سے نوازا ہے، اتنا احساس دیا ہے کہ میں جا کر آگ کے پلیٹ کو چھینے کے بجائے پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر میں آگ کے اندر انگلی رکھوں گا، اگر آگ کی طرف میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں گا تو وہ آگ میرے ہاتھ کو جلا کر خاک کر سکتی ہے، وہ آگ میرے اوپر جل کر لگ کر میرے جسم کو بھسم کر سکتی ہے۔ اس لیے میں پانی کے اندر ہاتھ رکھ سکتا ہوں، کیونکہ پانی کے اندر جلانے کی صفت نہیں ہے، کیونکہ پانی کے اندر ٹھنڈک کی صفت ہے۔ اگر آدمی گرم بھی ہو، اگر پانی کے اندر ہاتھ ڈالتا بھی ہے تو اس کے اندر ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں بیداری دی ہے کہ ہم آگ کی طرف نہ جائیں۔ اگر ہمیں چوائس کرنا ہے، اگر ہمیں کسی چیز کو پسند کرنا ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی طرف ہاتھ کو آگے بڑھانا ہے تو ہم پانی کی طرف ہاتھ لگائیں۔ تو ٹھیک اسی طرح رب ذوالجلال نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ارے دنیا کی طرف آگے نہ بڑھنا، یہ تو آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا آگ سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طرح دنیا کے اندر اگر آدمی لگ جاتا ہے تو دنیا اپنے پیچھے گرا کر کے اسے ختم کر دیتی ہے۔ لیکن آدمی کو دنیا کی طرف بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا اس لیے نہیں ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا تو دار الفنا ہے۔ آدم سے لے کر محمد علیہ السلام تک ہمارے نسل کے اندر دیکھ لیں، ہمارے خاندانوں کے اندر دیکھ لیں، کون دنیا کے اندر آیا تھا اور اب کتنے دنیا کے اندر باقی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا جو دادا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن پر دادا، پھر اس کا باپ کہاں چلے گئے؟ تو دنیا کا ہر اشارہ ہمیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ہاتھ نہ لگائیں۔ جو بھی دنیا کے اندر ہاتھ ڈالا اسے حسرت اور پچھتاوا اور افسوس کی سوا کبھی کچھ نہیں ملا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس بات کی ترغیب دی ہے، مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح کے اندر پیدا کیا تھا تو اللہ نے پوچھا تھا اے میرے بندو، اے میری امت کے لوگوں، کہ تم نے مجھے رب مانا ہے؟ کہ تم مانتے ہو کہ میں تمہارا خالق ہوں؟ کیا تم مانتے ہو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں؟ سب کچھ میں ہی کرتا دھرتا ہوں، کائنات کو بناتا بھی میں ہوں، ہر کام کو کرنے والا میں ہوں، کیا تم اقرار کرو گے؟ تو ہم تو عالم ارواح کے اندر تھے، ساری امت نے بیک آواز میں کہا بلا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اے اللہ کائنات کو سجانے والا تو ہی ہے، اے اللہ کائنات کو بنانے والا تو ہی ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں زندگی دے کر بھیجنے والا بھی تو ہی ہے، اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا بھی تو ہی ہے، اے اللہ اگر ہم گناہ کریں تو پکڑ کرنے والا بھی تو ہی ہے، اگر ہم نیکی کی طرف بڑھے تو جزا دینے والا بھی تو ہی ہے۔ ہم نے یہ اقرار کیا ہے اے اللہ ہم دنیا میں جا کر تیری مانیں گے، نہ نفس کی مانیں گے اور نہ ہی شیطان کی مانیں گے۔ لیکن ہم سوچیں ہمارا عہد تو ایک طرف ہے، ہمارا وعدہ تو ایک طرف ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا اقرار ایک طرف ہے، دوسری طرف اس اقرار کو لے کر ہمارے کاموں کو رکھ کر موازنہ کرے۔ ہم نے تو اقرار کیا تھا اے اللہ مانیں گے تو صرف تیری مانیں گے، لیکن ہم دنیا میں آنے کے بعد اگر مان رہے ہیں تو صرف شیطان کی مان رہے ہیں، مان رہے ہیں تو صرف نفس کی مان رہے ہیں، اگر بھاگ رہے ہیں تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا عہد تو تھا
ہم نے کہا ہے اللہ تو ہی پروردگار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر بڑا لمبا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنایا، بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ ذرا میرے بندے کے آگے سجدہ کر، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، شیطان نہیں گرا۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے تو اسے آگ سے پیدا کیا ہے، مجھے نور سے پیدا کیا ہے، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس مخلوق کو، اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی صفت تو نیچے دبنے والی ہے، مٹی کو اگر اٹھا کر اوپر بھی پھینک دے تو سیدھے سر پر ہی آ کر گرے گی، سیدھے نیچے ہی کی طرف آ کر گرے گی، لیکن تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی چنگاری لگاؤ، آگ کو بھڑکاؤ، نیچے جانے کی بجائے اوپر ہی چڑھتی رہے گی، لیکن میرے اندر جو صفت ہے، آگ کی صفت اوپر کو اٹھنا ہے، اور جو آدم کی صفت ہے تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے تو وہ تو نیچے ہی رہنا ہے، تو درجے میں بڑا میں ہوا، آدم چھوٹا ہوا۔ شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنے دماغ سے کام چلایا، تو اللہ نے اسے کہا میں تجھے اب جنت سے نکال کر کے دنیا میں ذلیل اور خار بنا کر تجھے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پکڑا، دھڑلے سے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اس وقت جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپس ہی کے اندر کسی سے الجھن ہو جائے، انبن ہو جائے، جھگڑے ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ تو نے میرا بگاڑا، میں تیرا ضرور بگاڑوں، تو نے مجھ سے غداری کی ہے تو میں تیرے ساتھ فلاں کام کروں گا، تجھے جینے نہیں دوں گا، تیرے ساتھ یہ کام کروں گا، تیرے مال کو برباد کروں گا، تیری دنیا کے اندر رکاوٹیں پیدا کروں گا۔ ایسا آپس میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو دشمنیوں کے طور پر منہ سے بہت سارے الفاظ نکال دیتے ہیں۔ تو شیطان نے دیکھا رب العالمین نے مجھے دنیا کے اندر پھینک دیا ہے، ذلیل بنا دیا ہے، خار بنا دیا ہے، تو اللہ سے کہا، آسمان کی طرف آنکھوں کو اٹھایا اور اللہ سے کہنے لگا اے اللہ تو اس بات کو یاد رکھنا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اے اللہ میں ان کی داہنے طرف سے بھی آؤں گا۔ خود شیطان کہتا ہے وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، اے اللہ تو نے جب مجھے دنیا کے اندر پھینک دیا ہے، تو نے مجھے راندۂ درگاہ کر دیا ہے، تو نے مجھے ذلیل بنا دیا ہے، تو نے مجھے بے عزت کر دیا ہے، تو میں ان کے طرف دنیا کی رنگینی کو سامنے لاؤں گا، دھوکے بازیوں کو سامنے لاؤں گا، جھوٹ کو ان کے سامنے لاؤں گا، دنیا کی رنگینیوں کو ان کے نگاہوں کے سامنے رکھوں گا، رکھ کر ان کے دل کو اس طرف متوجہ کروں گا، اور جس راستے کی طرف چلنے کا تو ان کو حکم دیا ہے نیکی کا راستہ، اس راستے سے انہیں قیامت تک کے ہٹاتا جاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا جن بندوں کو میں نے تیار کیا ہے، جن بندوں کو میں نے بنایا ہے، اس میں سے وہ بھی ہیں جو صرف میرے ہی راستے پر چلتے ہیں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، ان کا حشر میں جنت کے اندر کروں گا۔ لیکن یاد رکھنا جو تیرے نقش قدم پر چلتا ہے، جو تیرے راستے کو اختیار کرتا ہے، جو تیری بات مانتا ہے، جو تیرے احکام کا پابند ہوتا ہے، تیرے ساتھ میں اس کا حشر بھی دوزخ کے اندر کروں گا۔ ایک طرف تو اللہ نے شیطان سے کہہ دیا، تو دوسری طرف اللہ نے اس امت سے بھی کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ایک طرف اللہ نے شیطان سے کہا نا کہ جتنے بھی لوگ تیری پیروی کرتے رہیں گے میں ان کو دوزخ میں بھیجتا رہوں گا۔ اللہ نے سوچا صرف اگر شیطان تک بات پہنچا دو تو امت ایسے ہی بیکار بیٹھ جائے گی، امت کو کون بتائے گا؟ خود رب ذوالجلال نے اس امت کے دل کو ہلایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہ چلنا۔ پھر آگے اور ایک مزید بات کہی ہے، کیوں نہ چلنا؟ سوال اٹھتا ہے اگر امی آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا آنکھ پر ہاتھ نہ لگانا تو بچہ پوچھتا ہے امی جان یہ تو چمکدار ہے، یہ تو روشنی پھیلاتی ہے، یہ موم بتی گھر کو اجالا کرتی ہے، لیکن انگلی کیوں نہ ڈالوں؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا روشن تو ضرور کرتی ہے، آنکھ کے اندر اندھیری کے اندر بالکل اجالا تو کر سکتی ہے، لیکن تم اس کے اندر انگلی ڈالو گے تو تمہاری انگلی کو جلا کر خاک کر دے گی۔
تو رب ذوالجلال نے اسی طرح پیار و محبت سے کہا، جب ہمارا سوال ہوتا ہے اے اللہ شیطان کے پیروی کیوں نہ کرے، شیطان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر کیوں نہ چلے، تو رب ذوالجلال نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا انہ لکم عدو مبین۔ ارے بات تو اس کی مانو جو تمہارا ساتھی ہوتا ہے، بات تو اس کی مانو جو تمہارا حقیقی خیر خواہ ہوتا ہے، بات تو اس کی مانو جو تمہیں برائی سے روک کر کے نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ ارے یہ تو ذلیل ہے، یہ مکار ہے، یہ تو بے غیرت ہے، انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آپسی دشمنی کی وجہ سے ہم اس کی اچھی بات کو بھی ماننے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر کوئی میرا دشمن ہے، اگر آ کر مجھے اچھی بات بتانے لگتا ہے، وہ شریعت کے طور پر بھی اچھی ہوتی ہے، اگر میں اس بات پر عمل کروں تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں، لیکن میں صرف اس لیے اس کی بات نہیں مانتا کہ یہ میرا دشمن ہے، تو رب ذوالجلال نے اس پوائنٹ کو لا کر کہا انہ لکم عدو مبین، اس کی بات نہ ماننا، یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تو تمہارا سب سے بڑا خطرناک دشمن ہے۔ پھر اب دنیا میں شیطان کی بات میں آ کر بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایک گناہ جاہ کا ہوتا ہے تو دوسرا گناہ باہ کا ہوتا ہے۔ جاہ کہتے ہیں دولت کو، عزت کو، شہرت کو، خود پسندی کو، کبر کو۔ آج دنیا کے اندر کون مبتلا نہیں ہے؟ اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے تو میں مالداری کا غلط استعمال اٹھاتا ہوں، اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے تو میں ان کو غلط جگہوں پر، غلط چیزوں میں، غلط مصرفوں کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ احساس تک نہیں ہے کہ میں آیا اس مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں یا غلط قسم کے کاموں کے اندر لگا رہا ہوں۔ ایک طرف دنیا پریشانی کے عالم میں ہے تو دوسری طرف ہمارا مال غلط جگہوں پہ، غلط اڈوں پہ، غلط راہوں پہ لگ رہا ہے۔ تو دو گناہ بندہ کرتا ہے، ایک تو جاہ کا گناہ کرتا ہے کہ خود کے اندر اکڑ پیدا کرتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگیں گے اور سب سے بڑا میں ہی ہوں، میں ہی کرتا دھرتا ہوں، لوگوں کے مسائل کو میں ہی حل کیا کرتا ہوں۔ جب عجب جنم لینا شروع کر دیتی ہے، جب اکڑ بندے کے اندر آنا شروع کر دیتی ہے، جب تکبر بندے کے سینے کے اندر گھر کر لیتا ہے، تو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ حدیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر گناہوں سے جس طرح ڈرایا ہے، اسی طرح جب تکبر کی باری آتی ہے، عجب کی باری آتی ہے، کبر کی باری آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایٹمی ہتھیار اسے کہتے ہیں جو سیکنڈوں کے اندر تباہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم کسی سے مقابلہ کریں، جنگ کرنا چاہیں، ہمارے ہاتھ میں چھری ہو، ہمارے ہاتھ میں تلوار ہو، تو ہم اس سے مقابلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، 1 گھنٹہ لڑتے ہیں، 2 گھنٹہ لڑتے ہیں، 3 گھنٹے لڑتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک بچ جائے تو دوسرا مر جائے۔ یہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، تلوار کو ایٹمی ہتھیار نہیں کہا جاتا، درانتی چھری کو ایٹمی ہتھیار نہیں کہا جاتا، چاقو کو ایٹمی ہتھیار نہیں کہا جاتا۔ ایٹمی ہتھیار تو بندوق ہے، ایٹمی ہتھیار تو بم ہے۔ اگر ایک بم ایک طرف کو ڈال دیا جائے تو ایک بستی کی بستی، ایک محلے کا محلہ سیکنڈوں کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ اور بھی ہیں، گناہ اور بھی ہیں، لیکن تکبر کا جو گناہ ہے، تکبر کا جو نشہ ہے، عجب کا جو نشہ ہے، خود پسندی کی جو بیماری ہے، آدمی کے اندر جب گھس جاتا ہے تو یہ ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ تیز قسم کا ہے، فوراً آدمی کو فنا کر دیتا ہے۔ آدمی عجب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نمازیں ہزاروں رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ صرف ایک بیماری جو اس کے دل میں تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ہی بڑا اللہ والا ہوں، میں ہی بڑا نیک ہوں، میں نیک ہوں، میں صالح ہوں، میں تو زاہد ہوں، متقی ہوں، میرے علاوہ سارے محلے میں کوئی نہیں ہے کہ جو رات میں 1000 نمازوں کو پڑھتا رہے۔ یہ تو ایک طرف یہاں 1000 رکعتیں نیت باندھ کے مسجد کے اندر کھڑا ہوتا رہے گا، دل کے اندر نیت یہ ہوتی رہی کہ میں عابد ہوں، زاہد ہوں، میں ہی زیادہ نفلیں پڑھنے والا ہوں۔ جیسے ہی اس کی نیت ایک
مرتبہ دل کے اندر جاتی ہے تو اس کی ساری رات کی نفل عبادتیں ہو یا پھر فرض عبادتیں ہو منٹوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے. جس طرح ایٹمی ہتھیار محلے کو فنا کر کے ختم کر دیتا ہے، اسی طرح اس کی ایک مرتبہ کی نیت جو دل کے اندر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات کی عبادتوں کو بیکار کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا پانے کے لیے آدمی رب سے دوری اختیار کرنے کے لیے کتنی بڑی محنتیں کرتا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا دنیا جیفا و طالبہا کلا، دنیا تو مرے سڑے گلے کی طرح ہے اور اس کو طلب کرنے والا، اللہ کی ناراضگی کو قبول کر کے اس کے پیچھے بھاگنے والا وہ تو کتوں کے مانند ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتا ہی کیوں گیا، کہاں گیا؟ مردار جب بھی پڑتا ہے تو کوے بھی نوچتے ہیں، کتے بھی نوچتے ہیں، دیگر چیزیں بھی نوچتے ہیں، لیکن کتے کی خصوصیت یہاں کیوں بتائی گئی؟ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کہیں کوئی جانور گر کر پڑ کر مر جائے تو وہاں پر کوے بھی ہوتے ہیں، کتے بھی ہوتے ہیں، لیکن کتے اور کووں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کتے کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں جانور گر کر مر گیا ہے، پھٹ گیا ہے، سڑ گیا ہے، گل گیا ہے، تو کتا دوسروں کو آواز دیے بغیر چپکے سے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس کے خلاف اگر کوے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کسی جانور کا گوشت پڑا ہوا ہے تو وہ آواز دے کر اپنے جھنڈ کو لے کر آتا ہے، میں بھی کھاؤں دوسروں کو بھی کھلاؤں. تو خالص جو کتا ہوتا ہے اس کے اندر اچھی عادتیں تو اور ہیں، لیکن یہاں پر جس عادت کو بیان کرنا ہے تو کتا دنیا کے پیچھے اس طور پر بھاگتا ہے کہ کسی دوسرے کو بتانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. تو ٹھیک اسی طرح دنیا کا پیچھے بھاگنے والا رب کی ناراضگی کو مول لینے والا ہے، رب کی ناراضگی کو قبول کر لینے والا ہے. رب ناراض ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو سیم و زر چاہیے، مجھے تو مال و دولت چاہیے، مجھے تو شہرت چاہیے، مجھے تو مالداری چاہیے، میں بڑا بننا چاہتا ہوں، میں سب سے عزیز بننا چاہتا ہوں. ایک طرف تو سب کچھ کام کر بیٹھتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر رب ناراض ہوتا ہے تو اس مالداری کا کیا فائدہ ہے، اس کی عزت کا کیا فائدہ ہے، اس کی شہرت کا کیا فائدہ ہے، اس کے چرچے کا کیا فائدہ ہے، اس کی بلندی کا کیا فائدہ ہے. انسان کے اندر اللہ نے سمجھ دی ہے، اگر سوچتا ہے تو صحیح رخ پر چلنے لگتا ہے. ہم جانتے ہیں یہ کیا عجیب دنیا ہے، وہ کیا عجیب دنیا ہے کہ جس دنیا کے اندر جوانی آ جائے تو بڑھاپے کا شکار ہونا ہے. وہ کیا حسن ہے جس کو خبر کے کیڑوں نے کھانا ہے. وہ کیا طاقت ہے جسے ایک دن ڈھانچہ بننا ہے. ہم اگر ذرا تصور کریں، دنیا کے اندر غور کریں، اللہ کی نعمت پر نظر دوڑائیں، اللہ کی طاقت پر ہماری نگاہ ہو تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہمیں سب کچھ دنیا کے اندر اپنا تن لگانا ہے، من لگانا ہے، مال و دولت لگانا ہے، اپنی محنتوں کو لگانا ہے، اپنی پونجیوں کو لگانا ہے. تو ساری چیزیں ہم اللہ کی خاطر کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز سوچنے سے ہماری عقل قاصر ہے. ہم نے اپنی عادتیں بنا لی ہیں، اگر مال خرچ کرو تو گناہ کے کام میں لگائیں، اگر مال خرچ کرو تو فضول خرچیاں کرنے لگیں. تو احساس ہمارے اندر کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ تو دنیا بہت تھوڑی سی مدت کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. جب تم دنیا کے اندر رہو تو صحابہ سے فرمایا کہ اس طرح رہنا جس طرح کوئی پردیس آ کر کسی جگہ رہ کر قیام کر کے چلا جاتا ہے. جس طرح بس اڈے پہ کوئی آدمی بس کا انتظار کر کے کھڑا رہتا ہے، کتنے دن کھڑا رہے گا؟ 1 گھنٹہ کھڑا رہے گا، منٹوں میں کھڑا رہے گا. ہم جاتے ہیں بس اڈوں پہ، کبھی کبھی ہمارا وقت آ جاتا ہے، سواری آ جاتی ہے، بس آ جاتی ہے، سوار ہو کر کے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں جو ہمارا وہاں پر جا کر بس اسٹیشن پہ، بس اڈوں پہ جو ہمارا انتظار کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہماری دنیاوی زندگی کی حیثیت بھی یہی ہے کہ کب بلاوا آ جائے، کب ہمیں اس جس گاڑی کو، جس سواری کو لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر جا سکتے ہیں، اس کا ہمیں کب انتظار ہے، کب بلاوا آ جائے ہمیں اس کا احساس نہیں. اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ زندگی ہے دھوکے کی ہے. تو دوسری طرف اور مثالوں سے اتنا واضح کیا ہے، اتنا واضح کیا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.
جو تم دنیا کے اندر جی رہے ہو یہ دنیاوی سب کھیل تماشے کی جگہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ آدمی جسے اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے، جسے اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، ایسا سمجھے کہ کسی جگہ کا بہت بڑا چیمپئن ہے، بہت بڑا کھلاڑی ہے، کرکٹ ٹیم کے اندر کا ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے، اسے اپنے آپ پر فخر ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں، میں کھلاڑی ہوں، میں بلے باز ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اگر میں کسی کے ساتھ اگر بیٹ بھی لگاؤں، شرطیں بھی لگا لوں تو میں ہی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ وہ آدمی گیا، دوسرے سے مقابلے کے لیے گیا، اس سے سب کچھ اپنے پیسے رکھ دیے کہ بھائی تو اتنے کروڑ لگا دے، میں اتنے کروڑ لگا دیتا ہوں، 1 گھنٹے کی میچ ہے، آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں، جیتتا کون ہے وہی سکندر ہے، تو پھر شروع ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد جس آدمی کو غرور کا نشہ ہو، تکبر کا نشہ ہو، طاقت کا نشہ ہو، اگر وہ بلے بازی ہار جاتا ہے تو اس کی 1 گھنٹے کی جو فرصت تھی وہ بھی ختم، اس کے جو کروڑ روپے تھے وہ بھی ختم۔ ٹھیک اسی طرح رب ذوالجلال نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، جس طرح 1 گھنٹے کی مدت میں تم نے کھیل کو سجایا ہے، کروڑوں روپیے برباد کیے ہیں، ایسا سمجھیں کہ اس کھیل سے بھی زیادہ کم تر یہ زندگی دنیا کی جو ہم نے تمہیں دی ہے اس سے بھی زیادہ اس کی قلیل وقت ہے، اگر تم سمجھ جاؤ تو بن جاؤ گے، اگر نہ سمجھ ہو تو گر جاؤ گے۔ عمریں تو ہزاروں کو ملی، ہزاروں سال ملی۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ نے جو عمر دی تھی تقریباً 1000 سال کی عمر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی ہے۔ 950 سال کا قرآن میں تذکرہ ہے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، پورے 950 سال کو دے کر ہم نے نوح کو بھیجا ہے اپنی قوم میں دعوت دینے کے لیے۔ تو تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس مکمل 1000 سال کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا، رب کے دربار میں پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا اے نوح تم نے اپنی زندگی کو کیسے پایا؟ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی، عنایت کی تھی، تحفہ دیا تھا، ہیبے میں تمہاری زندگی میں نے تمہیں 1000 سال دیے تھے، تو تم نے اپنی زندگی کو کیسے پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے، اگر کوئی سمجھدار ہے، اگر کوئی عقل رکھنے والا ہے، اگر کوئی اولو الالباب میں اس کا شمار ہوتا ہے تو بڑی پیاری بات کہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے رب ذوالجلال، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے باری خداوند باری تعالیٰ، میں دنیا کے اندر جیسے ہی گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ ایک گھر ہے، ایک مکان کے 2 دروازے ہیں، میں نے ایک مکان کے اندر گیا، ایک دروازے کے اندر سے داخل ہوا، پھر لوٹ کر دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ حضرت علیہ السلام زندگی کی، جوانی کی، ہر چیز کی حقیقت کو ظاہر کر کے رکھ دیا ہے، اور جو زندگی قیمت تھی وہ نبی علیہ السلام کی نظر میں ایسی تھی کہ ایک دروازے سے نکل کر فوراً دوسرے دروازے سے باہر آ گیا۔ ہماری بھی یہی حیثیت ہے، زندگی ساری زندگی دھوکے کی ہے۔ آدمی کو اللہ نے اختیار دیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہارے آگے دونوں راستوں کا اختیار رکھا ہے۔ تم جس طرح دنیا کے اندر تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، شیر آ جائے، تو کون آدمی اتنا بہادر ہوتا ہے کہ اس کے آگے جا کر کھڑا ہو جائے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فنا کر دے گا، موت کے گھاٹ اتار دے گا، چیر پھاڑ کر ہماری بوٹیاں کر دے گا۔ جس طرح اتنا ڈر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی کی، جو دن ہمارے لیے دیے ہیں، یہ تو انتہائی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ یہ پرچہ ہے، سالانہ پرچہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر جو یہ ہمیں زندگی دی ہے بیکار نہیں دیا، یہ تو ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت دے کر آزمایا، کسی کو اللہ نے طاقت دے کر آزمایا، اللہ نے کسی کو صحت دے کر آزمایا، اللہ نے کسی کو بڑا بنا کر آزمایا، اللہ نے کسی کو شہرت دے کر آزمایا۔ بس اللہ کو مقصود یہ ہے کہ کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے
वलनबलुवन्नकुम, दुनिया के अंदर तुम्हें भेजने का मकसद ये है कि मुझे जांच पड़ताल करनी है, मुझे भांपना है, मुझे ये देखना है अय्युकुम अहसनु अमला, दुनिया में तुमने जाकर जो मेरे सामने वादा किया था, जो मेरे सामने अहद किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने कहा था तो हमने कहा था बला, अल्लाह तू ही हमारा परवरदिगार है। अब मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेज कर मैं देखना चाहता हूँ अय्युकुम अहसनु अमला, मेरे रब मेरे दरबार में आने से पहले, मेरे हुजूर आने से पहले तुम में का कौन कितने पानी के अंदर है, तुम में का कौन अपने अमाल को सवार करके मेरे दरबार में आता है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बस इसके अलावा हमारी ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है और अल्लाह रब्बे जुल जलाल को इसकी चाहत के अलावा कोई चाहत नहीं। अगर अल्लाह हमें दुनिया के अंदर भेजा है, अगर जन्नत देना चाहता था तो हमें आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुनिया के अंदर भेज देता, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को दिया क्यों है? हम अगर आज हमारा मेरा एक बेटा पैदा होने के बाद मर जाता है, लेकिन उस वक्त भी आदमी को एहसास नहीं होता कि दुनिया की बस इतनी थोड़ी कलील मुद्दत है। 9 महीने के बाद माँ अपने बच्चे को पेट में रखने के बाद जब दुनिया में आने की बारी होती है तो दुनिया में बाहर कदम रखता है तो सांस लेकर आता है, जब पूरा उसे हाथ में उठाकर रखते हैं तो फना हो जाता है। बस दुनिया की हकीकत ही यही है। लेकिन हमारे अंदर हमारी अक्लों पे पर्दा पड़ गया है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, अल्लाह ने मुनाफिकीन के बारे में कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके क़ुलूब पर मोहर लगा दिया है कि कोई हक़ बात अंदर जा नहीं सकती। व अबसारिहिम ग़िशावा, हमने उनकी आँखों पर पट्टियों को बांध दिया है, हमने उनकी आँखों के सामने पर्दा डाल दिया है कि वो हक़ बात को कभी समझ नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए कुरान काफ़ी है, अहादीस काफ़ी है, नबी की तर्ज़ ज़िंदगी हमारे लिए काफ़ी है, नबी के हिदायत हमारे लिए काफ़ी हैं। और सबसे बड़ा ये कि अगर कुरान पाक पर गौर किया जाए तो हमें कुरान पाक की सख्त बड़ी ज़रूरत महसूस होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस उम्मत को बड़े प्यार से शफ़क़त के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों मरतबा डराया है। और सबसे ज़्यादा इस बात की तरफ तवज्जो दिलाया है कि जो तुम दुनिया के अंदर आए हुए हो, तुम्हारा जान है, माल है, तुम्हारी ज़िंदगी, सब कुछ, तुम इसके मालिक नहीं हो, इसके तुम सिर्फ अमीन हो। मालदारी मैंने तुमको दी है, इज्जत दी है, ताकत दी है, दौलत दी है, तुम इसके अमीन हो, मुहाफिज हो, मालिक नहीं हो। आदमी सोचता है कि अगर मैं दुनिया के अंदर अपने जिस्म का मालिक होता, अपनी मालदारी का मालिक होता, अपनी शोहरत का मालिक होता, तो मुझे दुनिया के अंदर ख़त्म क्यों होना है? अब मैं मालिक हूँ तो मैं खुद मालिक हूँ, मुझे इख्तियार है, अगर मैं मरना चाहूँ तो मर सकता हूँ। लेकिन अल्लाह ने ये बता रहा है कि तुम मालिक नहीं हो, तुम तो मुहाफिज और अमीन हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मरने के बाद खबर के गड्ढे के अंदर डाला जाएगा, उसके बाद मालिक मैं हूँ, तुमको भी इन मालों का हिसाब देना होगा, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है उसका भी हिसाब देना होगा। तो जिस ज़िंदगी को हम आपस में बड़े शौक़ से उसके अंदर मुलव्विस हैं, गुनाहों की तरफ राग़िब हैं, नेकियों की तरफ पीछे हट रहे हैं, ये तो सिर्फ दुनियावी धोखा है, शैतान का धोखा है, नफ्स का धोखा है। अपनी आँखों को खोलने की अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, या उलिल अलबाब, जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कम अक़ल वाली उम्मत को अक़लमंद से ताबीर किया है। या उलिल अबसार कहा, या उलिल अलबाब कहा, कहीं कहा ए अक्लमंदो ज़रा सोचो तो सही, मैंने अक्ल तुम्हें क्यों दी है। तो हमारी सारी ज़िंदगी का और जीने का सिर्फ मकसद एक है, हर चीज़ के अंदर, हर काम के अंदर हम अपने अल्लाह को मनाएं, शैतान के रास्ते को इख्तियार करने से बच जाए, नफ्स और शैतान की मान कर ना चले। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जब तुम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाओगे, जब तुम हर अमाल को मेरी रज़ा के मुताबिक करना शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए वो घर हैं, लहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें जा रही हैं, शराब की नहरें, दूध के नहरें, शहद के नहरें, मीठे पानी के चश्मे जारी होंगे। ऐसी ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी, ऐसे बागों में हम तुम्हारा वहाँ पर क़याम अता फरमाएंगे।
تو ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ اور عقل لڑا کر کے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے نفس کے دھوکے سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔